جو کہہ دوں محبت ہے تم سے تو مجھ کو خدا را غلط مت سمجھنا. لیکن وہ جونی لے کی شعر ہے ہی نہیں. بھی تو کیا ہوا مجھے اس کی خوشیاں عزیز ہیں. اسے پہلی بیٹی عطا ہوئی میرا گھر کھلونوں سے بھر گیا. نمسکار، آداب. میں ہوں منکش رضوی اور آج یہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا 4تھ ایپیسوڈ ہے. کیا تباہ تو دلی نے بھی بہت بسمل، کیا تباہ تو دلی نے بھی بہت بسمل، مگر خدا کی قسم لکھنؤ نے لوٹ لیا. یہ شعر میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا ہے کیونکہ لکھنؤ کی ہر ایک گلی، ہر ایک کوچے میں ادب اور احترام کی خوشبو مہکتی ہے. جہاں لکھنؤ کے ذائقے کی بات کی جاتی ہے تو وہیں لکھنؤ کی زبان بھی اتنی ہی میٹھی ہے. اور جب لکھنؤ کی زبان کی بات کی جاتی ہے تو وہاں کے شاعروں کی بات نہ کی جائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. آج اس ادب اور احترام کی گلیوں سے نکل کر ہمارے درمیان آئے ہیں اقبال یوسف صاحب. میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتی ہوں. بہت شکریہ. اقبال یوسف صاحب آج ہمارے بیچ میں موجود ہیں. جب لکھنؤ کے شاعروں کی بات ہوتی ہے اور موجودہ شاعروں کی بات ہوتی ہے اور ان میں اقبال یوسف صاحب کا نام نہ لیا جائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اقبال یوسف صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بہت اللہ کا شکر ہے کہ بہت ٹھیک ہوں، خوش ہوں آپ سب کی دعاؤں سے. اور میں تمام اپنے چاہنے والوں کا، اپنے دوستوں کا اور اپنے بھائیوں کا متشکر ہوں کہ انہوں نے بہت ہی محبتوں سے مجھے نوازا اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں اس پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. بہت شکریہ اقبال، آپ یہاں پر آئے ہیں. آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ شاعری کہتے ہیں، ادیب ہیں آپ. تو جو آپ شاعری کہتے ہیں، شاعری کا چسکا آپ کو کیسے لگا؟ دیکھیں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ شاعری ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے. تو یہ دوسری چیز یہ کہ صرف ایک دن کا کام نہیں ہے. وہ کسی کا شعر ہے کہ شاعری کار جنوں ہے، سب کے بس کی بات نہیں، وقت پر بستر سے اٹھیے وقت پر سو جائیے. تو دھیرے دھیرے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی ایسا احساس ہوتا ہے کہ یار کیا عجیب کیفیت ہے کہ 2 ہی مصروں میں دنیا کی ساری باتیں کہہ دینا. تو پھر لوگ ٹرائی کرتے ہیں کہ میں بھی کرنے کی کوشش کروں، پھر وہ ٹوٹا پھوٹا جو بھی کہہ لیتے ہیں. اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے تراشا جاتا ہے تو وہ خود کو ایک شاعر اپنے آپ کو تراشتا ہے. تو کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ گزرتا ہے، پھر وہ جا کر کے ایک مکمل شاعر بنتا ہے اور بہت وقت کے بعد دنیا اسے شاعر کے طور پر تسلیم کرتی ہے. اقبال، ہمارے پوڈ کاسٹ کی ابتدا ہو چکی ہے اور اب تک ہم نے آپ کا خود کا شعر نہیں سنا. چلیے اس کی شروعات میں ہم آپ کے خود کے شعر سے اپنے پوڈ کاسٹ کی ابتدا کرتے ہیں. بہت شکریہ. میں آپ کو تازہ غزل کے کچھ اشعار سنا دیتا ہوں. تیری صورت میری یادوں میں رہا کرتی ہے، واہ. تیری صورت میری یادوں میں رہا کرتی ہے، ایک حقیقت ہے جو خوابوں میں بسا کرتی ہے. ایک حقیقت ہے جو خوابوں میں بسا ایک کرتی ہے. حقیقت ہے جو خوابوں میں بسا کرتی ہے. ایسے چپ چاپ گزرتا ہوں تیری گلیوں سے، ایسے چپ چاپ گزرتا ہوں تیری گلیوں سے، جیسے پانی پہ کوئی لاش بہا کرتی ہے. واہ. جیسے پانی پہ کوئی لاش بہا کرتی ہے. کیسے بتلاؤں میں وہ بات جہاں والوں کو، کیسے بتلاؤں میں وہ بات جہاں والوں کو، جو شب ہجر میرے ساتھ ہوا کرتی ہے. واہ، جو شب ہجر میرے ساتھ ہوا کرتی ہے. بہت خوب اقبال. یہ آپ کی خود کی شاعری ہے؟ جی بالکل، یہ میرے خود کا ہے. بہت خوب، دل چھو لیا اس نے تو میرا. بہت شکریہ. تو اقبال، آپ کو کب لگا کہ آپ کو شاعر بننا ہے اور کس وقت آپ نے شاعری کہنا شروع کری اور شروعاتی وہ شعر کون سے تھے جب آپ نے کہے؟ دیکھیں اس شاعری کی شروعات تو مجھے میں اگر شروعاتی دور کی بات کروں تو میں آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے جب میں اسکول میں تھا تو پڑھا کرتا تھا لوگوں کو، کہیں موقع ملا. تب اس ٹائم پہ اتنے مطلب انسٹاگرام پر سوشل میڈیا اتنا تھا نہیں، تو جہاں بھی موقع ملتا تھا پڑھ لیتا تھا. اسکول میں اگر موقع ملا تو پارٹیسپیٹ کر لیا. میں نے سب سے پہلے اسکول میں جو ہے وہ طاہر فراز صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی ایک نظم ہے، بہت خوبصورت ہو تم، یہ چہرہ تمہارا یہ دن ہے سنہرا، اور ان پر کالی گھٹاؤں کا پہرا. واہ. کبھی میں جو کہہ دوں محبت ہے تم سے تو مجھ کو خدا را غلط مت سمجھنا. یہ نظم مجھے بے انتہا پسند تھی تو میں نے اس کو سب سے پہلے اسکول میں پڑھا.
کلاس 6 7 8 میں نے اس کو اسکول میں پڑھا, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے مطلب شاعری پڑھنا, الگ الگ شاعروں کو کہیں موقع مل گیا تو پڑھ لیا. مشاعرے ہوا کرتے تھے شہر میں, موقع ملا تو چلے گئے اور پوری رات مشاعرہ سن لیا. تو دھیرے دھیرے ایک مطلب دل میں ایک خواہش بڑھنے لگی کہ بہت اچھی چیز ہے, اس میں سکون ملنے لگا. تو دھیرے دھیرے پھر لکھنے کی کوشش کی, پھر جو ہے اور اپنے آپ کو تراشا, اور آج جو کچھ بھی ہے ٹوٹا پھوٹا ہے, جو لوگ سن لیتے ہیں. ویسے تو کچھ خاص علم نہیں ہے اور اتنی اچھی شاعری بھی نہیں ہے کہ دنیا سنے, لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی محبت ہے, آپ لوگوں کا بڑپن ہے کہ آپ لوگ جو ہے اتنی محبت کے ساتھ سنتے ہیں, اور میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. بے شک اقبال, آپ کی شاعری بہت اچھی ہے, یہاں تک کہ آپ کی شاعری ہمارے فیڈ تک چل کر آتی ہے, ہم آپ کی شاعری سنتے ہیں اور آپ سے متاثر بھی ہوتے ہیں. تو کون سے ایسے شاعر تھے یا پھر کون سے ایسے شاعر ہیں جن کو آپ اپنا استاد مانتے ہیں؟ میرے استاد ہیں عثمان اترولوی صاحب, وہ رشتے میں جو ہے میرے انکل بھی لگتے ہیں. وہ اس وقت گورنمنٹ آفیشیل بھی ہیں, وہ گورنمنٹ سروس میں بھی اس وقت ہیں, اور وہ ریٹائر بھی ہونے والے ہیں اگلے سال. تو میں ان کو, وہ میرے استاد ہیں عثمان اترولوی صاحب. وہ ناظم مشاعرہ بھی ہیں, وہ میراتھن مشاعرہ جیسے بڑے مشاعروں کا جو ہے کی نظامت بھی کر چکے ہیں, اور ایز اے ناظم ان کو ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی لوگ جانتے ہیں, اور وہ شاعر بھی بہت کمال کے ہیں. مجھے بہت عزیز ہیں, میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. میں ان کے سب سے بہترین اشعار جو مجھے بے انتہا پسند ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ان کا ایک مطلع ایک شعر ہے کہ دیکھ کر صبح کے سورج کو دہلتے کیوں ہو, دیکھ کر صبح کے سورج کو دہلتے کیوں ہو, تم اگر برف نہیں ہو تو پگھلتے کیوں ہو, پگھلتے کیوں ہوں؟ کہہ گئی عزم شکستہ سے گناہوں کی خلش, کہہ گئی عزم شکستہ سے گناہوں کی خلش, پاؤں جلتے ہیں تو پھر آگ پہ چلتے کیوں ہوں. پاؤں جلتے ہیں تو پھر آگ پر جلتے کیوں؟ واہ, بہت خوب, بہت اچھی شاعری لکھی ہے. استاد صاحب سے سیکھ کے جتنا بھی فن حاصل ہوا, جتنا بھی کچھ سیکھ پائے, کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں, اور وہ بہت مدد کرتے ہیں ہر قدم پر, اور ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اگر آج میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن استاد صاحب کا ہے. بالکل. اقبال, آپ ادیب ہیں, آپ اردو شاعری پڑھتے ہیں, تو آپ نے کہیں نہ کہیں شاعروں کی ہسٹری بھی پڑھی ہوگی. اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک دور تھا جس ٹائم پر شاعر ہوا کرتے تھے, غالب, فانی, اقبال, میر تقی میر, ذوق, احمد, بہت سارے شاعر ہوتے تھے. تو ان میں کہیں نہ کہیں پولیٹکس ہوتی ہی ہوتی تھی, ہر جگہ پر پولیٹکس ہوتی ہے. تنج کسی بھی کیا کرتے تھے, کبھی بادشاہ کے دربار میں تنج کسی کر دی, تو کبھی کسی طرح سے تنج کسی کر دی. اس طریقے سے ان میں پولیٹکس ہوتی تھی. آج بھی شاعر ہیں, آج کے دور میں بھی بہت سارے اچھے شاعر ہیں, آج کے دور میں بھی پولیٹکس ہوتی ہوگی, ظاہر سی بات ہے. تو اس ٹائم کی پولیٹکس میں اور آج کی پولیٹکس میں آپ کیا انتر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پولیٹکس کی بات کر لیں تو میرے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ مشاعروں میں اب تو حالات کچھ اور ہیں, لیکن پہلے کی اگر بات کریں, آپ نے پہلے کی بات کی, تو پہلے اس طرح کی سیاست نہیں تھی جس طرح کی اب ہو گئی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے محبت سے بھرپور لوگ ہوا کرتے تھے, لوگوں کے دل میں چالاکیاں نہیں تھی, لوگ ایک دوسروں سے محبت کرتے تھے. ایک شاعر دوسرے شاعر سے حسد نہیں کرتا تھا کہ ارے وہ تو بہت مقبول ہو رہا ہے. لوگ مطلب آج کے دور میں شاعر حسد کر رہے ہیں ایک دوسرے سے؟ میں نہیں کہتا ایسا, لیکن آپ کے سامنے سب کچھ ہے, دنیا دیکھتی ہے اپنی نظروں سے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. میرے بہت عزیز ایک شاعر ہیں, ہندوستان کے بہت مشہور شاعر ہیں, اور میں انہیں بہت مانتا ہوں. میں نام نہیں لے سکتا, مجھے بہت عزیز ہیں اور بہت معتبر بھی ہیں وہ. نہیں لے سکتے ہیں آپ نام, کوئی دقت نہیں ہے. ویسے وہ ایک بار کیا ہوا, بہت پہلے کی بات ہے, وہ گونڈا میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا, آج سے تقریباً 30 سال پہلے. تو وہاں پر گونڈا میں ایک MLA صاحب تھے, تو انہوں نے ایک مشاعرے کا مطلب مشاعرہ انعقاد کرایا. تو انہوں نے کیا کیا کہ تب خط کا سلسلہ چلا کرتا تھا, لوگ خطوط لکھ کر کے لوگوں کو بلایا کرتے تھے. پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ خط جاتا تھا شاعر کے پاس, پھر اس کے بعد شاعر وہاں سے جواب لکھ کے بھیجتا تھا کہ جی میں خالی ہوں, میں آ جاؤں گا. تو اس طرح سے مدعو کیا جاتا تھا شاعروں کو. تو وہاں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا گونڈا میں, تو اس میں بشیر بدر صاحب تھے, نور احمد نور صاحب تھے, ساغر اعظمی صاحب تھے, منور رانا صاحب تھے, راحت اندوری صاحب تھے, مطلب انجم رہبر صاحبہ تھی. بہت بہت بڑا مشاعرہ تھا وہ, اور ہر سال ہوا کرتا تھا. تو وہ جن شاعر کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے پاس MLA صاحب نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ صاحب میں ایک مشاعرہ آرگنائز کرا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں شرکت کریں. اس وقت وہ شاعر بہت نوجوان تھے اور
نئے نئے مشاعروں میں آئے ہوئے تھے. تو MLA صاحب نے اس خط میں لکھ کر کے کہا کہ میں آپ کو 1,500 روپے آپ کو جو ہے نذرانہ دوں گا, آپ مشاعرے میں آ جائیے گا, اگر آپ فری ہیں تو آپ آ سکتے ہیں. تو وہ خط ان تک پہنچا. انہوں نے جواب لکھا کہ صاحب 1,500 روپے یہاں سے اتنی دور چل کر کے 600-700 کلومیٹر سفر کر کے اور آنا, اور پھر وہاں مشاعرہ پڑھنا, پھر واپسی کرنا, تو وہ میرے بجٹ میں جو ہے نہیں آ رہا ہے, تو تھوڑی سی مشکل ہوگی. آپ کچھ اگر اس نذرانے میں اگر کچھ بڑھا دیں تو میں بالکل آؤں گا اور حاضر ہوں گا مشاعرے میں. تو پھر وہ خط وہاں سے انہوں نے لکھ کر کے بھیجا. پھر یہاں سے انہوں نے جواب لکھا MLA صاحب نے کہ صاحب, جواب دیکھیں ان کا. MLA صاحب نے لکھا صاحب میں تو آپ کو مخلصین میں سے سمجھتا تھا, لیکن خیر کوئی بات نہیں, آپ نہیں آ سکتے. تو پھر یہ خط گیا شاعر صاحب کے پاس, تو انہوں نے اس خط کو پڑھا اور انہوں نے فوراً جواب لکھا کہ اگر آپ مجھے مخلصین میں سے سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, میں مخلصین میں سے آؤں گا. اور وہ اس مشاعرے میں پہنچے. وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ وہ وہاں صبح 6 بجے پہنچ گئے, تو وہاں پر دیکھا کہ بشیر بدر صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی سارے شاعر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے پوسٹر دیکھا, تو پوسٹر میں ان کا کہیں نام نہیں تھا. تو وہ MLA صاحب تب تک چل کے آ رہے تھے سامنے سے, تو ان کے دل میں یہ بات آئی, لگتا ہے میں نے غلطی کر دی, شاید میرا خط ٹائم سے پہنچ نہیں پایا, ان کو جواب ملا نہیں کہ میں آ رہا ہوں. تو MLA صاحب نے ان سے کہا کہ صاحب میں نے آپ کو مدعو کیا ہوا ہے, آپ فہرست میں ہیں, آپ پڑھیں گے. تو میں نے کہا, تو ان شاعر نے ان کو جواب دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں مخلصین میں سے آپ کو سمجھتا تھا, تو میں دیکھیے میں مخلصین میں سے ہوں, میں مخلصین میں سے آ گیا آپ کے لیے. تو یہ اس طرح کی پالیٹکس تھی. پہلے لوگ چالاک نہیں ہوا کرتے تھے, لوگوں کے دلوں میں محبت تھی. اگر کوئی کسی سے دشمنی بھی کر رہا ہے تو وہ معیار کی دشمنی ہوتی تھی, یہ نہیں کہ آپ جو ہے کچھ بھی کر دیں, کوئی بھی لمٹ کراس کر دیں, اس طرح کا نہیں ہوا کرتا تھا. پہلے لوگ ہر چیز, ہر قدم پر جو ہے لوگوں کی عزت کا خیال کرتے تھے اور بہت ہی زندہ دلی کے ساتھ اپنی ساری ذمہ داریوں کو نبھاتے تھے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آج ساری حدیں پار کر دی جاتی ہیں؟ دیکھیے یہ تو دنیا کے سامنے ہے, مشاعروں کے حالات اور مشاعرے کی حقیقت, کوی سمیلن کی حقیقت, یہ تو دنیا کے سامنے ہے. تو اس سے تو پرہیز نہیں کر سکتے کہنے سے کہ حالات بہت بہتر ہیں, لیکن اچھا پھر بھی دنیا اقبال, آپ نے بہت سارے مشاعرے اٹینڈ کیے ہیں, آپ کرواتے بھی ہیں مشاعرے, لیکن ایک چیز سننے میں آتی ہے کہ جو آج کے شاعر ہیں, سب شاعروں کی بات نہیں کر رہی ہوں, کچھ شاعر ایسے ہیں جن کے جو اماؤنٹس ہیں وہ آلریڈی فکس رہتے ہیں. اگر ان کو انوائٹ بھی کیا جاتا ہے تو اگر ان کو ان کے اکارڈنگ اماؤنٹ نہیں دیا جائے گا تو وہ اس مشاعرے میں نہیں آئیں گے, وہ اپنی شان کے خلاف مانتے ہیں. کیا یہ بات حقیقت ہے؟ دیکھیے اس میں ہر شاعر کا اپنا ایک نظریہ ہے. کوئی شاعر پیمنٹ کو لے کر کے بہت زیادہ فلیکسیبل ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ جیسے آپ کو ٹھیک لگے آپ جو ہے. میں اپنا خود کا بتاؤں تو میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ مجھے اتنے روپے چاہیے مشاعرے میں, آپ مجھے بلا رہے ہیں آپ مجھے اتنے دے دیجیے گا, میں نے سامنے سے کبھی نہیں کہا. اور اللہ مجھے زندگی دے تو میں زندگی میں کبھی کسی سے یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی مجھے اتنے پیسے چاہیے. جو بندہ آپ کو بلا رہا ہے وہ آپ کو مہمان کے طور پہ اپنے شہر میں بلا رہا ہے, اور وہ آپ کو ہر چیز سے نواز رہا ہے, محبتوں سے نواز رہا ہے, آپ کو پبلک کے بیچ میں کھڑا کر رہا ہے, آپ کو منچ دے رہا ہے, اور اس کے اوپر وہ اگر آپ کو نذرانہ بھی دے رہا ہے تو اس پر بھی ایک اماؤنٹ فکس کر دینا, تو یہ مشاعروں کی کبھی جو ہے ایک حقیقت نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن اب ایسا ہے کہ اگر آپ فکس اماؤنٹ اگر نہیں دے سکتے, فلائٹ کی ٹکٹس نہیں دے سکتے, 5 اسٹار ہوٹل نہیں دے سکتے, تو مشاعرے میں نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, ہر فن ہر چیز کے لیے, ہر ہنر کو پیسہ کمانے کا حق ہے, ٹھیک ہے, شاعری میں محنت لگتی ہے, شاعری آسان کام نہیں ہے, لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے, لیکن حق ملنا چاہیے, بالکل ناحق نہیں. بالکل جتنی جو ان کی کیپیسٹی ہے لکھنے کی, یا جو ان کی جو ایک کہہ سکتے ہیں جو پوزیشن ہے, اس پوزیشن کے حساب سے اگر وہ شاعر ڈیمانڈ کر رہا ہے تو ضرور اس کو ملنا چاہیے. لیکن اگر وہ اپنی پوزیشن کے حساب سے, اپنے معیار سے کہیں زیادہ اگر وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو یہ ناقابل برداشت ہے, اور آرگنائزرز کو ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. بالکل. اقبال, جو شاعر ہوتے ہیں, ادھکتر جو شاعر ہیں انہوں نے اپنی شاعری میں عورتوں کے حسن کے بارے میں بہت بات کی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اگر عورتوں کے حسن کے بارے میں شاعر بات نہ کرتے تو شاید وہ شاعر اس مقام پر نہ پہنچتے جس پر وہ آج ہیں. بالکل. تو اگر آپ کے انداز میں کسی عورت کے حسن کو بیان کیا جائے تو آپ کس انداز سے کسی عورت کے حسن کو بیان کریں گے؟ دیکھیں
غزل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ محبوب سے بات کرنا. تو ہر شاعر نے اپنے طریقے سے جو ہے اس میں کام کیا. ساغر صدیقی صاحب کا شعر ہے کہ اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی. تو ہر شاعر نے اپنا ایک اس میں اپنی شاعری پیش کی، اور عورت اور عورتوں کے حسن کو اس میں جو ہے عورتوں کے حسن کا اظہار کیا، اس کو ڈیفائن کیا الگ الگ طریقوں سے. تو کسی کے لیے یہ دوسرے طریقے سے ہو جاتا ہے، کوئی احتجاج کرتا ہے، کوئی سیاست کی شاعری، کوئی کس طرح کی کرتا ہے، کوئی کسی طرح کی کرتا ہے. تو سب کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، لکھنے کا فن ہوتا ہے، وہ اپنے حساب سے کام کرتا ہے. کوئی غزل؟ کوئی غزل میں آپ کو اگر سناؤں، جیسے کہ میں نے پچھلے دنوں ایک نظم کہی تھی، میں وہ نظم مجھے اگر تھوڑی بہت یاد ہوتی ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. بات ہے چند عرصے پرانی، مگر بات بھی یار خیر اتنی سی ہے. چند خواہش ہے پر کوئی خواہش نہیں، اور ایک امید ہے پر وہ ٹوٹی سی ہے. ایک قیامت ہے یا کوئی تصویر ہے، جیسے پچھلے زمانے کی تنصیر ہے. ایک چہرے پہ بکھری ہوئی سادگی، دور کر دے نگاہوں کی جو تیرگی. ملحدوں کو سکھائے جو پھر بندگی، مرنے والوں کو جو دے نئی زندگی. مرنے والوں کو جو دے نئی زندگی. اور اس میں ہے کہ مرنے والوں کو جو دے نئی زندگی، جن کے گھر کی ہو چھت ہر پرندے کا خواب. جن کی گلیاں ہو سارے فقیروں کو یاد. جن کے پہلو میں آئے نہ ماؤں کی یاد. جن کے قدموں میں رکھے ہوں شاہوں کے تاج. بارشیں جن کے کنگن پہ ہوں منحصر. چاند جن کی نگاہوں کا ہو منتظر. مسجدوں میں سہانے بھجن کی قسم. مندروں میں سہانے بھجن کی قسم. مندروں میں سہانے بھجن کی قسم. مسجدوں میں مقدس اذان کی قسم. خود پہ احسان ایک روز کر جاؤں گا، میں وہ آواز سن لوں تو مر جاؤں گا. واہ، میں وہ آواز سن لوں تو مر جاؤں گا. آپ نے عورتوں کے حسن پر شاعری کی، عورتوں کے زیورات پر بھی آپ شاعری کرتے ہیں. عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں، آپ نے اس پر بھی بہت خوبصورت شاعری میں نے آپ کی سنی تھی، آپ نے اپنی ریل کے ذریعے لوگوں کو بتائی. جی، وہ ایک لکھنؤ کے ایک شاعر ہیں، تو ان کے والد صاحب کی غزل ہے، تو اس میں ردیف ہے چوڑیاں. تو وہ چوڑیاں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ جو ہے منقبت کہہ سکتے ہیں، تو وہ انہوں نے لکھی تھی ان کے والد صاحب نے. لیکن کسی شاعر نے جس شاعر نے اس کو چینج کیا، اس کا نام مجھے نہیں پتا، اس نے کر دیا کہ جب اٹھا کے ہاتھ مجھے مانگتی تھی، وہ کہتی تھی زور زور سے آمین چوڑیاں. آمین چوڑیاں. تو یہ ایک شعر ہے، اب یہ کس کا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ غزل، یہ منقبت جو ہے وہ لکھنؤ کے ایک شاعر کے والد صاحب کی ہے. تو آپ ینگ ہیں، شاعری کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہوں گے کہ آج کے دور میں ابھرتے شاعر کیسے ہیں. تو کون سا ایسا شاعر ہے جو آپ کی نظر میں سب سے بہترین شاعر ابھر کے سامنے آ رہا ہے؟ کس کو آپ سب سے بہترین شاعر مانتے ہیں؟ بہت سارے شاعر ہیں اور بہت سارے دوست بھی ہیں، مشاعروں میں ملا کرتے ہیں لوگ، بہت اچھا کہہ رہے ہیں، بہت شاندار کام کر رہے ہیں. عباس قمر صاحب ہیں، ابراہیم علی ذیشان صاحب ہیں، اور کوئی ایک جس کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بتائیے جس کو آپ کہہ سکیں کہ ہاں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کسی ایک کا نام لینا تو باقی سارے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، تو میں کیسے کہہ دوں کہ باقی لوگ جو ہے میرے خاص ہیں. سب لوگ میرے بہت خاص ہیں اور سب لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جیسے کہ اناؤ کے ایک شاعر ہیں مشکور ممنون صاحب، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ہمارے لکھنؤ سے جانی لکھنوی بھائی ہیں، شاداب جاوید بھائی ہیں، اور قمر نواز بھائی ہیں. علی گڑھ سے عریب عثمانی بھائی ہیں، اظہر نواز بھائی ہیں. یہ سب لوگ، درد فیض خان بھائی ہیں، یہ سارے لوگ جتنے ہیں. اور ابھی ایک قدیم شاعری کی بات کریں تو لکھنؤ میں مرحوم لکھنوی صاحب کا نام آتا ہے نئے دور میں. تو یہ بہت سارے دوست ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت لاجواب کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت آگے چل کر کے انشاءاللہ بہت ساری مقبولیت حاصل ہوگی. بالکل. اقبال، جو شاعر ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے یا پھر شاعر بنتا ہے؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے. یہ سوال جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے، یہ سوال اتنا بڑا ہے، سمندر کے برابر سوال ہے. بالکل. یہ سوال ایسا ہے کہ دیکھیے اس میں کیا ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ شاعری میں اگر آمد نہیں ہو رہی ہے تو وہ شاعری نہیں ہے. ذہن کا استعمال کر کے آپ شاعری نہیں کر سکتے. اچھا. آمد کا ہونا بہت ضروری ہے. آمد نہیں ہوگی آورد ہوگا، لیکن ہوگا ضرور. تو اب تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے، خیر آپ اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو
شاعری جو آمد کے بنا کی جائے وہ شاعری نہیں ہے. غالب سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا, غالب نے کہہ دیا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. کتنی ہی چیٹ جی پی ٹیز آ جائیں, کتنے ہی جیمینائی آ جائیں, لیکن غالب کی شاعری تو نہیں کر سکتے نا وہ. بالکل نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ نے بتایا کہ آپ کے فیوریٹ شاعر کون ہیں. تو اقبال, آج کے دور کے غالب آپ کس کو مانتے ہیں؟ غالب دوبارہ کوئی نہیں ہو سکتا. غالب صرف ایک تھا, میر ایک تھے. یہ شاعر ایسے ہیں جو دوبارہ نہیں ہو سکتے. غالب کو آپ جتنی بار پڑھیں گے, اگر آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں غالب کو, آنے والے وقت میں اگر 500 سال بھی بعد بھی اگر غالب کو پڑھا جائے گا تو ایسا لگے گا کہ غالب آگے کی بات کر رہا ہے. غالب کی شاعری کبھی پرانی نہیں ہو سکتی. تو غالب دوبارہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی شاعری پرانی نہیں ہو سکتی. کہا جاتا ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے تب شاعر بنتا ہے جب اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, دیوانہ ہو جاتا ہے, بکھر جاتا ہے. تو کبھی اقبال کا بھی دل ٹوٹا ہے؟ نہیں, ایسا تو کوئی الحمدللہ ایسا کوئی جو ہے حادثہ نہیں ہوا. اس میں کتنی سچائی ہے کہ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تب انسان شاعر بنتا ہے. دل ٹوٹنے سے کوئی شاعر نہیں ہو سکتا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ انسان جب اس فیز سے گزرتا ہے تو وہ مطلب کئی ساری چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں تو وہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ بہت اچھا لکھ سکتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں. یہ انسان کو ایک الگ دنیا کی طرف موڑ دیتی ہے. بہت ساری سچائیاں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. زندگی جتنی خوبصورت دکھتی ہے اتنی خوبصورت ہوتی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جب انسان اپنی زندگی میں دھوکے کھاتا ہے. صرف دل ٹوٹنے, صرف محبت میں نہیں, میں ہر چیز کی بات کرتا ہوں. ہر چیز کی بات کر لیجئے. کسی دوست کا دھوکا, کسی بھائی کا دھوکا, یا کسی دشمن سے دھوکا کھانا, کسی بھی چیز کا دھوکا ہو, اگر انسان دھوکا مل رہا ہے انسان کو تو وہ زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے اس چیز سے, اور وہ دوبارہ اس چیز کی طرف تو وہ جائے گا نہیں, اور اس کی زندگی اور ساری سچائیوں سے کھل جاتی ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ ہاں زندگی جیسے سوچا تھا اتنی خوبصورت نہیں ہوتی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ امیجنیشنز میں رہتا ہے, خوابوں میں رہتا ہے. جی, تو کس طرح کے خواب ہوتے ہیں, وہ کس طرح کی امیجنیشن ہوتی ہے وہ جس میں شاعر رہنا پسند کرتا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی ہوتا ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ مطلب لکھنے پر کام کرتا ہے اور جو صرف شاعری سے جڑا ہوا ہے, تو میرا ایسا ماننا ہے کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ خوابیدہ زندگی گزارتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ ایک خواب کو جی رہا ہوتا ہے اور وہ خواب اس کو پتہ ہے کہ کبھی بھی وہ حقیقت نہیں ہونے والا. پھر بھی وہ خواب کو جیتا رہتا ہے اور اچانک سے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواب اچانک سے ٹوٹتا ہے اور ساری چیزیں بکھر جاتی ہیں. تو یہ زندگی کی یہ بھی سچائی ہے کہ شاعر ایک خواب کو جیے گا, اتنا جیے گا, اس کو سوچتے سوچتے مگن رہے گا, اور پھر اچانک سے جب وہ خواب ٹوٹے گا تو زندگی ختم ہو جائے گی اس کی. کسی کو شاعر بننا ہو تو کن چیزوں پہ عمل کر سکتا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے مطالعہ. اگر کوئی شاعر بننا, میرا ماننا یہ ہے کہ شاعر ہوا جاتا ہے, بن نہیں سکتے آپ, لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ آپ جو ہے شعر کہہ سکتے ہیں تو آپ مطالعہ کریں, پہلے اچھے سے پڑھ لیں, اساتذہ کو پڑھ لیں, اور جب پڑھ لیں گے, جب آپ زیادہ پڑھ کر کے تھوڑا لکھیں گے تو آپ بہت کمال لکھیں گے. اقبال, جب آپ شاعری کرتے ہیں تو آپ اپنے آس پاس کا ماحول کیسا دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ دن میں شاعری کرتے ہیں, رات میں کرتے ہیں, بند کمرے میں کرتے ہیں, کیسے شاعری کرتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں میرے نزدیک. تو میں اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو مجھے بارش بہت پسند ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ بارش میں شعر کہوں. تو بارش میں ایک ہو گیا, اور ایک رات کے وقت تنہائی میں اگر ایسا کوئی سکون والی ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر میں بیٹھ کر کے سوچ سکتا ہوں, اس سوچتے سوچتے وہاں تک پہنچ سکتا ہوں جو چیز میں ڈھونڈ رہا ہوں. اگر وہ, میں نے کہا نا کہ شاعر ایک خواب میں جیتا ہے, اگر اس خواب کی بلندی تک اگر وہ شاعر پہنچ گیا وہاں تک تو پھر اپنے آپ آمد ہوتی ہے. کوئی شعر جو آپ نے برسات میں بیٹھ کے کہا ہو اور بہت فیمس ہو گیا اور لوگوں نے بہت محبت دی ہو اس کو؟ لوگوں نے محبتیں تو ہر شعر پہ دی. میں آپ کو سناتا ہوں, جیسے کہ لوگ آئیں گے جنازے کو سہارا دینے, شہر میں اتنی تو رقاصہ کی عزت ہوگی, پھر سے بازار میں یوسف نہیں آنے والا, اب زلیخا تیرے بازار کی زینت ہوگی. اب زلیخا تیرے بازار کی زینت. تو برسات میں جو ہے, برسات سب کو پسند ہوتی ہے, تو مجھے بھی جو ہے بارشیں بہت پسند ہے. میری غزل کے شعر ہیں کہ کاغذوں کے جسم لے کر بادلوں کے شہر میں بارشوں میں بھیگ جائیں یہ ضروری تو نہیں,
خاموشی سے ان کا ماتم ہم شب ہجرا کریں, گھر کا گھر سر پہ اٹھائیں, یہ ضروری تو یہ نہیں. ضروری تو نہیں. اقبال, حال ہی میں آپ ایک کنٹروورسی کے شکار ہوئے تھے. جی. آپ سے کسی پوڈ کاسٹ میں یہ پوچھا گیا تھا کہ آج کے دور کا اوور ریٹڈ شاعر کون ہے. آپ نے بتایا, بہت کھل کے آپ نے اپنی بات رکھی تھی. آخر وہ کنٹروورسی کیا تھی, کون ہے وہ اوور ریٹڈ شاعر؟ دیکھیے, میرا ماننا یہ ہے کہ ہر انسان اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھ سکتا ہے. ہر انسان کو آزادی ہے کہ وہ جو چاہے بول دے, لیکن بس وہ کسی انسان کے مطلب کسی کے انسان کو پرسنلی ہرٹ نہ کرے. تو میں نے ان جرنل یہ بات کہی تھی کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں ایسے ایسے لوگوں کو اوور ریٹڈ مانتا ہوں, کیونکہ کام ہوتا ہے نا, انسان ایک کام کرتا چلا آتا ہے, آپ کا کام ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کس لیول پہ ہیں. تو اگر آپ نکل کر کے اگر باہر جو شاعری کر رہے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ میں نے جن کا نام لیا, اگر ان کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ کو ان کا پسندیدہ شعر, آپ ان کی کوئی غزل, پوری غزل آپ اگر سنا دیں ان کی, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا بندہ آپ کو 10 میں سے کوئی ایک ملے گا جو ان کی پوری ایک غزل سنا دے ان کو. بالکل نہیں ملے گا. تو اسی لیے میں نے یہ جواب دیا تھا, اور میرا جواب ایک دم کلیئرلی ڈیفائن بھی ہو رہا ہے. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوئی ہم لوگوں کے ساتھ, اور اس میں ابراہیم علی ذیشان صاحب کی آئی ڈی سسپینڈ کی گئی, صبا پاشا صاحبہ کی آئی ڈی سسپینڈ کی گئی, امان رامپوری صاحب کی آئی ڈی سسپینڈ کی گئی. اچھا. مجھ پر بھی ریکویسٹ گری, ایک رات میں 18 ریکویسٹ گری, لیکن میری آئی ڈی تو نہیں سسپینڈ ہوئی, لیکن صبا کی اور ابراہیم بھائی کی آئی ڈی سسپینڈ کری گئی تھی. لیکن پھر رات میں 3-4 گھنٹے ہم لوگ مسلسل لگے رہے, میلز انسٹاگرام کو میلز کرتے رہے, اور پھر کسی حساب سے اللہ کا شکر ہے کہ وہ دونوں آئی ڈیز تو واپس آ گئی, لیکن امان بھائی کی آئی ڈی چلی گئی, پرماننٹلی چلی گئی, وہ نہیں آئی. انہوں نے پھر ایک نئی آئی ڈی بنائی 2 دن بعد, وہ بھی آئی ڈی سسپینڈ ہو گئی. اب انہوں نے پھر ایک نئی آئی ڈی بنائی ہے. میں نہیں کہتا کہ کسی نے کروایا ہے, لیکن یہ نہیں کہتا کہ جس کا میں نے نام لیا تھا انہوں نے کروایا, لیکن یہ کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے نا ہندوستان میں. بالکل, کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں غلط ہے. جو سچ ہے, سچ کو قبول کرنا چاہیے کہ ہاں یہ سچ ہے, اور انسان اپنے لیے کام کرے, اپنے کام کو اور زیادہ تراشے تو سمجھ میں آتا ہے. اس کو پازیٹیو وے میں بھی لیا جا سکتا تھا. میں نہیں کہتا تو کوئی اور کہہ دیتا. ایسا تو ہے نہیں کہ میرے علاوہ سب لوگ الگ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہوں. ہر دوسرا شخص یہی پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے. تو ایسا کہنا کہ میں الگ ہوں, میں نے سب سے الگ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, تو یہ غلط بات ہے. ہر دوسرے شخص کی یہی رائے ہے. لکھنؤ ہو, دلی ہو, اندور ہو, بھوپال ہو, کہیں کوئی بھی شہر ہو, میں جس بھی شہر گیا اگر یہ بات ہوئی تو سب کی یہی رائے ہے. تو وہ رائے ایسا تو ہے نہیں کہ میری الگ سے ہے. تو اس کے لیے آئی ڈیز بین کر دینا, یا اگر ابراہیم علی ذیشان صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ اقبال نے جو کہا وہ سچ ہے, اتنی سی بات پر اگر کسی کی آئی ڈی سسپینڈ ہو رہی ہے تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہم لوگ یہ ایسے دور میں ہے کہ انسان سچ بھی نہیں بول سکتا ٹھیک سے. یہ بات ان کو کہیں نہ کہیں لوگوں کو بری لگی. میں نہیں کہتا کہ سب کو لگی, لیکن کچھ لوگوں کو لگی ہوگی, اسی وجہ سے آئی ڈی سسپینڈ کی جا رہی ہے. بالکل. لیکن کوئی نہیں, ہم لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں. ہم لوگوں نے جو ہے کسی سے کبھی دشمنی نہیں کی, سب کا اچھا چاہا, تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا. باقی بہت سارے لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں, محبت کرتے ہیں, ہمارے لیے یہی بہت کافی ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں ہیں بس. کوئی شاعری کے ذریعے آپ پیغام دینا چاہتے ہو؟ شاعری کے ذریعے میں کیا پیغام دوں گا, میری اتنی تو ابھی حیثیت نہیں ہے کہ میں کسی کو پیغام دوں. میں خود ابھی جو ہے سیکھ رہا ہوں, اور میں نقش کف پا بھی نہیں بنتا اساتذہ کا اور بڑے لوگوں کا, میں بس سیکھ رہا ہوں ابھی. بس یہی سچ ہے, اور کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے علاوہ. تو اقبال, آپ کی نظر میں کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے شاعر ہیں کہ جو نہیں ہوتے تو آج ہماری اردو شاعری اس مقام پر نہ ہوتی جس پر وہ آج کھڑی ہے؟ جی, کون سے ایسے شاعر لگتے ہیں آپ کو؟ اس میں کسی ایک شاعر کا نام لینا بھی ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ ہر شاعر کا اپنا اپنا کنٹریبیوشن ہے. وہ لوگ جنہوں نے شاعری کے رولز بتائے, بہر بتائی, ساری چیزیں بتائی کہ ہاں شاعری ایسے ہوتی ہے, جنہوں نے سکھایا کہ اس طرح سے شاعری کی جاتی ہے. بیسیکلی غالب اور میر تقی میر صاحب کا نام سب سے پہلے لیا جائے گا اس میں. اس کے بعد غزل کی بات کی جائے, اگر اردو شاعری کی بات اگر آپ کرتی ہیں تو دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے نثر, ایک نثر ہوتی ہے, اور ایک نظم ہوتی ہے, پروز اور پوئٹری. تو اگر ہم نظم کی بات کریں تو اس میں ایک الگ نظم ہو گئی, پھر ایک غزل کی شاعری ہو گئی,
اس کے بعد مرثیہ ہے، قصیدہ ہے، رباعیات ہے، نعت ہے، منقبت ہے. تو ہر فیلڈ میں کئی سارے شاعر ایسے ہیں جن کے بغیر وہ فیلڈ ادھوری ہے. بیسیکلی اگزامپل کے طور پہ جیسے مین انیس کے بنا مرثیہ ادھوری ہے، ایسے ہی غزل، آبرو غزل فراق گورکھپوری صاحب کو کہا جاتا ہے. تو ایسے ہی کسی ایک کا نام لینا باقی لوگوں کے ساتھ ناانصافی، کیونکہ سب نے بے انتہا لاجواب کام کیا اور وہ دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی ان سب کو. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی کسی غزل کو، نظم کو کنٹروورسی کا شکار ہونا پڑا ہو؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا ایسا؟ میں نے بہت کم لکھنے کی کوشش کی ہے. میں اگر لکھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں تو میں عموماً جو ہے غزلیں لکھ کر کے کاٹ دیا کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس سے بہتر لکھ سکتا ہوں. میں اگر 5 غزلیں بھی لکھوں گا تو اس میں سے 1 رکھوں گا، 4 کاٹ دوں گا، کیونکہ میرا ایسا ماننا ہے کہ زیادہ پڑھ کر کے اگر انسان کم لکھے گا تو وہ بہتر لکھ سکتا ہے. ابھی تو زندگی پڑی ہے تو لکھنے کا بہت موقع ملے گا. فی الحال ابھی پڑھ لیا جائے، سیکھ لیا جائے. تو اقبال، کوئی ایسی غزل یا نظم جس کو آپ کو لگتا ہو کہ ہر کسی انسان کو ایک بار ضرور سننی چاہیے، ہر کسی کو ایک بار ضرور سننی چاہیے، کون سی ہے ایسی غزل؟ دیکھیے، میری تو کوئی ایسی غزل اتنی کوئی خاص نہیں ہے جس کو لوگ سنیں، لیکن پھر بھی میرے نزدیک جو مجھے بہت پسند ہے میں وہ غزل آپ کو سنا دیتا ہوں کہ دکھ اداسی رائے گانی بے بسی کی خیر ہو. دکھ اداسی رائے گانی بے بسی کی خیر ہو، زندگی تیری مسلسل بے رخی کی خیر ہو. بے رخی کی خیر ہو. زندگی تیری مسلسل بے رخی کی خیر ہو. اور شعر ہے اس میں کہ بزم میں جانے غزل خود شعر سننے آئی جب، بزم میں جانے غزل خود شعر سننے آئی جب، کوئی شاعر بول بیٹھا شاعری کی خیر ہو. اور کوئی شاعر بول بیٹھا شاعری کی خیر ہو، قبر پر اب چڑھ گئے دلہن کے صحرے کے گلاب، قبر پر اب چڑھ گئے دلہن کے صحرے کے گلاب، اب تو ممکن ہی نہیں ہے رخصتی کی خیر ہو. اب تو ممکن ہی نہیں ہے رخصتی کی خیر ہو. کاش کہ اقبال یوسف تم کو منزل نہ ملے، کاش کہ اقبال یوسف تم کو منزل نہ ملے، اس لیے تم کہہ رہے ہو یوسفی کی خیر ہو. دکھ اداسی رائے گانی بے بسی کی خیر ہو، زندگی تیری مسلسل بے رخی کی خیر ہو. بے رخی کی خیر ہو، بہت خوب. تو اقبال، کوئی 3 ایسے شاعر بتائیے جن کو آپ ٹاپ پہ رکھتے ہیں. قدیم شاعری سے یا آج کے دور کی بات کرتے ہیں؟ دونوں میں سے. میں بہت سارے شاعر، 3 کی بات کر لیں تو میر ہو گئے، مرزا غالب ہو گئے، اس کے بعد فیض احمد فیض صاحب ہو گئے، احمد فراز صاحب ہو گئے. یہ سارے لوگ تو ہیں ہی ہیں معتبر، اور میں ان کو پڑھتا بھی ہوں اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آج کے دور کی بات کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 1940 کے بعد، 1950 کے بعد جتنے بھی شعر کہے گئے اس میں سے 60-70% کہیں نہ کہیں پچھلے دور کا چربہ ہے. مطلب اب اتنی شاعری ہو چکی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جا کر کے خیال ٹکرا جاتا ہے. ڈائریکٹلی نہیں ٹکرائے گا لیکن انڈائریکٹلی تو ٹکرا جائے گا. تو کہیں نہ کہیں پھر اس میں سے 30-40% شاعری بچتی ہے جو چربہ نہیں ہوتی ہے. تو اور پہلے کی بات کر لیں تو احمد مشتاق صاحب ہیں، عرفان صدیقی صاحب ہیں، احمد فراز صاحب کا میں نے نام لیا، پروین شاکر صاحبہ ہیں، اور ظفر اقبال صاحب ہیں. تو یہ سارے شاعر جو ہے ان لوگوں نے بہت اچھا کام کیا اردو شاعری میں. آپ کو اگر آپ کو ایک اچھا دے دی جائے کہ آپ کو کسی ایک شاعر کے ساتھ اپنی پورا دن بتانا ہے، تو وہ کون سے شاعر ہوں گے جو کہ آج کے دنیا میں موجود نہیں ہیں؟ کون سے ایسے شاعر ہوں گے جن کے ساتھ آپ اپنا پورا دن بتانا چاہیں گے، اور کون سی وہ ایکٹیویٹیز آپ ان کے ساتھ کریں گے؟ میں ایک نہیں 2 لوگوں کے ساتھ، میں راحت اندوری اور منور رانا صاحب کے ساتھ ہم لوگوں کی بد نصیبی ہے کہ جب ہم لوگ اردو شاعری کی فیلڈ میں آئے، جب شاعری کرنا شروع کی، تو ہم لوگوں نے یہ دو ایسے نام ہیں جو صرف نام نہیں ہے، زمانہ ہے. ہم نے ان دونوں لوگوں کو کھو دیا، یہ ہماری بد نصیبی ہے. تو میری خواہش تھی بہت پہلے سے کہ کبھی کاش ایسا ہو کہ ان کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو، قدموں میں بیٹھ کے کچھ سیکھنے کا موقع ملے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنے خوش نصیب نہیں نکلے. تو میری خواہش رہ گئی، وہ ادھوری رہ گئی. ملاقات ہوئی، مشاعروں میں سنا، لیکن سامنے بیٹھ کر کے سنا. منور رانا صاحب سے تو
آخری وقتوں میں ملاقات بھی ہوئی, گھر پر ملاقات ہوئی, بیمار رہتے تھے وہ. راحت صاحب سے اپنے شہر میں ہی ملاقات ہوئی, مشاعرے میں آیا کرتے تھے تو, لیکن کبھی جو ہے سیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا, کیونکہ جب وہ آیا کرتے تھے تو ہم لوگوں کی عمر بہت کم تھی, تو اتنا جو ہے شعور نہیں تھا کہ جو ہے کچھ سیکھ سکیں. تو یہ دونوں لوگ میرے دل کے بے انتہا قریب ہیں. میں راحت صاحب کے ہاں بھی اور رانا صاحب کے ہاں بھی جب جایا کرتا ہوں, اکثر رانا صاحب کے ہاں تو اکثر جایا کرتا ہوں ہر تیسرے چوتھے دن, لیکن جب اندور جاتا ہوں تو راحت صاحب کے ہاں جاتا ہوں تو لائبریری میں جب بیٹھتا ہوں تو خاموشی سے, بہت سلیقے سے, ادب کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر راحت صاحب نے اپنی پوری زندگی بتا دی. تو وہ دو جگہ ایسی ہیں, دونوں لائبریریز ایسی ہیں جہاں پر مجھے بے انتہا سکون ملتا ہے. یک طرفہ محبت کی بات کی جائے جی, تو آپ یک طرفہ محبت کو کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں, یک طرفہ محبت پر ہر انسان کا اپنا ایک نظریہ ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ یک طرفہ محبت میں انسان کے پاس ہونے کا کچھ نہیں ہوتا. یک طرفہ محبت انسان کرتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں ملنا کچھ نہیں ہے, یہ وہ محنت ہے جو بیکار کیا کرتے ہیں, تو اس میں کھونے کا ڈر نہیں ہوتا. وہ جیسے کومل جوہیا صاحب کا شعر ہے کہ کومل جوہیا کا شعر ہے کہ دوست یک طرفہ محبت ہے بڑے کام کی چیز, نہ کوئی چھوڑ کے جاتا ہے نہ دکھ ہوتا ہے. ادریس بابر صاحب کا شعر ہے کہ اس کی جانب سے بھی چاہا ہے برابر خود کو, میں نے یک طرفہ محبت تو کبھی کی ہی نہیں. یک طرفہ محبت کرنے والے کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے, پہاڑوں سے بڑا ہوتا ہے, کہ وہ سب کچھ جانتا ہے, ساری چیزوں کو جانتا ہے کہ وہ شخص, آپ کتنا بھی کوشش کر لیں وہ شخص آپ کو نہیں حاصل ہو سکتا, پھر بھی آپ اس کی تمنا کر رہے ہیں. وہ میرا ہی شعر ہے کہ ایک دیوار سے ہر بار لڑانا سر کو, ایک دیوار سے ہر بار لڑانا سر کو, ایک ہی شخص کی ہر بار تمنا کرنا. اس میں عزت نفس انسان کی ایک دم ختم ہو جاتی, زیرو ہو جاتی ہے. انسان اپنی نظروں میں کچھ نہیں بچتا. اس میں انسان محبت بھیک کی طرح مانگتا ہے, توجہ تک نہیں ملتی لوگوں کو. لوگ توجہ کے لیے لوگ بھیک مانگتے ہیں, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو. یک طرفہ محبت بہت خراب بھی ہے اور بہت خوبصورت بھی. یک طرفہ محبت زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے, یک طرفہ محبت انسان کو مضبوط بناتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ چوراہے پر لا کر آپ کو پاگل ثابت کرے گی. وہ آپ کو ثابت کرے گی کہ آپ جاہل مطلق ہیں, کیونکہ جس شخص کی آپ تمنا کر رہے ہیں اس نے تھوڑی کہا ہے کہ میرے ساتھ چلو یا میرے پیچھے آؤ یا میری تمنا کرو, لیکن پھر بھی انسان کرتا ہے, کیونکہ محبت وہ ولایت ہے جو خوش نصیبوں پر اترتی ہے. لیکن یہ انسان کی خوش نصیبی نہیں ہے کہ وہ اس راہ پہ چلے جس راہ پر کبھی بھی اس کو خوشیوں کے پھول نہ ملے, صرف غم ملے بس. تو ایک طرفہ محبت انسان کو, میرا ماننا ہے کہ تباہ کر دیتی ہے, اور انسان کو بہت بیکار جگہ پر لے جا کر چھوڑتی ہے, جہاں پر وہ صرف دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے بس. تو آپ اپنے کی لیے مر نظر جاتا میں ہے. اقبال, آپ کی نظر میں بے وفا عورت زیادہ ہوتی ہے مرد زیادہ ہوتا ہے؟ ارے یہ تو بہت مشکل سوال آپ نے پوچھ لیا. دیکھیے, بے وفائی وہ عمل ہے جو کرتے ہم ہیں, لیکن نقصان سامنے والے کا ہوتا ہے, زندگی سامنے والے کی برباد ہو جاتی ہے. بھروسہ وہ ہوتا ہے, بھروسہ جیسے ہم نے کسی پہ بھروسہ کیا تو وہ ادھار سامنے والے پہ ہے, اس کو چکانا ہے سامنے والے کو. وہ ادھار اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو پورا کرے. ہم نے کسی پر بھروسہ کیا تو وہ اس پر ادھار ہے. تو ایسے ہی بے وفائی بھی ہے کہ بے وفائی کریں گے ہم, لیکن نقصان سامنے والے کا ہوگا. بالکل. تو یہ کہنا کہ مرد بے وفا ہوتے ہیں یا عورت بے وفا ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں. جیسے کہ اوشو نے کبھی کہا تھا کہ اگر عورت جانے لگے ہاتھ چھڑا کر کے زندگی سے, اگر آپ کی زندگی سے کنارہ کرنے لگے تو اس کو کبھی مت روکنا. انہوں نے کہا تھا کہ لیٹ دیم گو, وہ روک نہیں سکتے آپ ان کو, کیونکہ ایک لڑکی یا ایک عورت جب فیصلہ کر لے کہ اس کو ہر حال میں جانا ہے یہاں سے, تو وہ آپ سے سارے تعلق ختم کر دے گی, رکے گی نہیں. لیکن اسی جگہ اگر ایک مرد ہے, اگر وہ آپ سے ہاتھ چھڑا کر کے جا رہا ہے, تو اگر کوئی لڑکی اگر اسے بہت ہی سلیقے سے اگر سمجھائے گی تو وہ رک سکتا ہے, اور مرد کو روکا جا سکتا ہے, عورت کو روک نہیں, کیونکہ ایک بار جو فیصلہ تو کر آپ کی لے. نظر میں جو عورت ہے وہ بے وفا ہوتی ہے؟ نہیں, یہ میں نہیں کہتا عورت کہ کو روکا نہیں نہیں, جاتا, آپ نے بولا ہے ابھی. عورتیں بے وفا ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, میں یہ نہیں کہتا. تو وہ کسی شاعر نے لکھا کہ عورت اگر پرندے کی شکل میں تخلیق کی جاتی تو مور ہوتی, عورت اگر
چوپائے کی صورت میں تخلیق کی جاتی تو ہرن ہوتی، اور عورت اگر کیڑے مکوڑوں کی صورت میں تخلیق کی جاتی تو تتلی ہوتی، لیکن عورت کو انسان کی صورت میں تخلیق کیا گیا کیونکہ وہ ایک ماں ہے، ایک بہن ہے، بیوی ہے، عشق ہے۔ کسی شاعر نے یہ بھی لکھا کہ تم وہ عورت ہو کہ جس کے لیے شاعر شعر کہتے ہیں، سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، تاجر بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، اور مولوی اور پنڈت ماتھا رگڑ رگڑ کے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ تم وہ عورت ہو جس کے لیے مردوں نے زمین سے سونا نکالا، بھوری مٹی سے کانچ پیدا کیا، سمندر میں موتی تلاشے، گھر بنایا، گھر کے گرد باغ لگائے، باغ میں پھول کھلائے، اور پھول توڑ کر تمہارے بالوں میں ٹاک دیا۔ تم جو اس کی خوشبو ہو، خوشبو کا صلہ ہو، پھر تم روتی کیوں ہو؟ تو ہر دور میں شاعر نے بہت الگ الگ کام کیا، جیسے کہ مثال کے طور پہ عبداللہ زریم صاحب کے اشعار ہیں کہ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں، عمر بھر عورتوں کے کیا کہنے، اور اسی جگہ تجدید قیصر صاحبہ پاکستان کی شاعرہ ہیں، ان کے اشعار ہیں کہ گجروں کے ازدواج کے بچوں کے عشق کے، گجروں کے ازدواج کے بچوں کے عشق کے، ہر بار جھوٹا خواب دکھاتا تھا آدمی، آسانیوں میں سلوٹیں بستر پہ چھوڑ دی، واہ، مشکل میں اپنا ہاتھ چھڑاتا تھا آدمی، آسانیوں میں سلوٹیں بستر پہ چھوڑ دی، مشکل میں اپنا ہاتھ چھڑاتا تھا آدمی۔ تو کبھی کسی شاعرہ نے مرد کو اس طرح سے بیاں کیا، کبھی کسی شاعرہ نے مرد کو دوسری طریقے سے بیاں کیا، لیکن کبھی شاعر نے دوسری طریقے سے کیا۔ تو اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ مرد زیادہ بے وفا ہوتے ہیں یا عورت زیادہ بے وفا، اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے وفائی جس نے کر دی، اس نے کر دی، وہ پھر وہ کسی کام، وہ کسی رشتے کے لائق ہے ہی نہیں پھر وہ۔ اب میں نے جیسے کہا کہ عورت ماں ہے، بہن ہے، بیوی اور عشق ہے، یہ آپ مان کے چلیں کہ اگر کوئی بہن ہے آپ کی، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سب سے زیادہ کس کی بات کرتی ہے، وہ اپنے بھائیوں کی بات کرے گی، وہ اپنے بھائیوں کی محبت کی بات کرے گی۔ اگر ماں ہے، دنیا میں ماں اور بیٹے سے زیادہ پاک اور مقدس رشتہ کوئی بتایا ہی نہیں گیا۔ ایک ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے وہ کوئی اور رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح شریک حیات کا رشتہ جو بتایا گیا، جو ہم لوگ جو نبھاتے چلے آ رہے ہیں شادی کے طور پہ، تو یہ بھی بہت ضروری ہے زندگی میں، اور اس کے بغیر بھی زندگی ادھوری ہے۔ لیکن اور اسی جگہ عشق بتایا گیا، تو عشق بھی جو ہے، ان تینوں چیزوں میں اگر عشق نہیں ہے تو زندگی اس کے بنا بھی ادھوری ہے۔ تو عورت ہر قدم پر اپنے آپ میں ایک دنیا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ عورت زیادہ بے وفا ہوتی ہے تو یہ بات غلط ہے، لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ مرد زیادہ بے وفا نہیں ہوتے۔ بے شک اقبال، آپ نے عورتوں کے حق میں بہت سی باتیں کہی ہیں، عورتوں کی خوبصورتی کو بتایا آپ نے۔ ابھی آپ ینگ ہیں، کچھ ٹائم بعد آپ کی شادی بھی ہوگی، تو اگر آپ کی بیٹی ہوتی ہے تو آپ اپنی بیٹی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت کمپلیکیٹڈ سوال آپ نے پوچھ لیا۔ ویسے میں آپ کو سچائی بتاؤں، مجھے آج تک جتنے بھی لوگ ملے، جتنے بھی دوست ملے، اور جب بھی ان ساری چیزوں کے بارے میں بات چھڑی کہ کون کب شادی کر رہا ہے، کس طرح سے کرے گا، کس سے کرے گا، تو میرا سیدھا سا ایک جواب رہتا ہے کہ بھائی، میرا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، اور میں شادی بیاہ جیسی چیزوں سے جو ہے میں بہت پرہیز کروں گا، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ بات سچائی ہے کہ ابھی تک جو ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ میرا ماننا ایسا ہے۔ ویسے لوگ کہتے ہیں کہ شادی کرنی چاہیے، نہیں، شادی ہوتی ہے، ابھی نہیں، ان فیوچر شادی ہوتی نہیں کرنی ہی نہیں ہے۔ میرا پوائنٹ آف شادی ہی ویو نہیں نہیں کرنی ہے، ہر حال میں نہیں کرنی ہے۔ اچھا، نہیں، آپ نے سب کی بات کی، وائف کی بات کی، شریک جی حیات کی ہاں، بات وہ کی، تو میں باقی لوگوں کے لیے بہت پرفیکٹ ہے۔ ہاں، تو آپ کی نظر میں بیٹی کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بیٹیاں تو گھر کی رحمت ہوتی ہیں۔ ویسے میں اگر میرے بڑے بھائی کی بیٹی ہوئی تو میں اس کو یہ پیغام دوں گا کہ زندگی جو ہے، زندگی میں خوش رہنا بہت ضروری ہے، ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی مشکل ہو رہی ہے جو اس کی خوشیوں کے بیچ میں اڑچن پیدا کر رہی ہے، تو سب سے آگے میں کھڑا رہوں گا۔ میں سب سے پہلا ہی درس یہ دوں گا کہ آپ کو ایک بہترین انسان بن کے دکھانا ہوگا، اور خود سے زیادہ دوسروں کے لیے جی کے دکھانا ہوگا۔ خود کے لیے تو ہر کوئی جی لیتا ہے، بالکل، لیکن کوئی ایسا کام ضرور ہو کہ آپ کے جانے کے بعد، آپ کے جانے کے 50 سال بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ تو وہ تبھی ہو پائے گا جب آپ دوسروں کے لیے کام کریں گے۔ تو میری ایک ایڈوائس ہوگی کہ
خود سے زیادہ دوسروں کے لیے کام کیا جائے. انسانیت بہت ضروری ہے آج کے دور میں. انسانیت بہت ختم ہوتی جا رہی ہے. تو میں یہی کہ 3 چیزیں ہیں. پہلا تو ان کو خوش رہنا ہے زندگی میں. دوسرا انسانیت کے لیے کام بہت ضروری ہے. اور تیسرا کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے. اقبال، اب پوڈ کاسٹ میں آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کریں گے اردو زبان پر. جی. آپ کی زبان بھی اردو ہے، لکھنؤ سے ہیں آپ، اردو تو بولیں گے ہی، ظاہر سی بات ہے. لیکن کہیں نہ کہیں اردو جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. جی. لیکن ایک طرف یہ شعر بھی کہا گیا ہے کہ اردو کو ہم ایک روز مٹا دیں گے جہاں سے. یہ بات بھی کم بخت نے اردو میں کہی ہے. لیکن آج کے دور میں جو ینگسٹرس ہیں، جو ینگ لوگ ہیں، ان کو سین اور شین میں فرق ہی نہیں پتہ، سا اور شا میں فرق ہی نہیں پتہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اردو ختم ہو رہی ہے یا پھر اردو میں خامیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، اب جو حالات ہیں، جیسے کہ اب اوپن مائکس چالو ہو گئے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں آئی ہیں اس وقت، تو انہوں نے اردو شاعری کا بہت نقصان کیا. خیالات، چلیے ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ خیالات سے شروع کر رہے ہیں، آپ خیال لکھ رہے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، آپ لکھیں، لیکن پہلے پڑھ لیں. آپ رولز پڑھ لیں، آپ بحر سیکھ لیں، آپ ساری چیزیں سیکھ لیں کہ کیا ہوتی ہے. آپ بنا سیکھے اگر آپ خیال ڈائریکٹلی لکھنے لگ رہے ہیں اور اس کو آ کر کے اوپن مائکس میں پڑھ رہے ہیں، اس کی ویڈیوز جو ہے پوسٹ کر رہے ہیں اور اس کو شاعری کا نام دے رہے ہیں، تو یہ صرف اور صرف اردو شاعری کی توہین ہے اور یہ ناانصافی ہے. اور یہ اساتذہ کے ساتھ ناانصافی، اساتذہ نے جو کام کیا ان کے ساتھ ناانصافی ہے. یہ بالکل غلط ہے. اور اردو بیسیکلی کسی بھی خطے کی، کسی بھی دھرم کی اردو نہیں ہو سکتی. یہ زبان ہر دھرم کی ہے، ہر جگہ کی، ہر شہر کی ہے، یہ تو زبان اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بچائے اور اس کی جو کشش ہے اس کو ہمیشہ محفوظ رکھے. بالکل. تو اقبال، جو جان ایلیا ہیں، جی. آج کے دور میں جان ایلیا کو کون ہی نہیں جانتا ہوگا. جس کو شاعری پسند ہے ہر کوئی جان ایلیا کو جانتا ہے. لیکن جان ایلیا کا زلف بخیر دینا، جان ایلیا کا زلف بخیر دینا اور یواؤں کا بے ہوش ہو جانا جی. یا پھر گر جانا، جی. اس کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جن لوگوں کو شاعری کا شین بھی نہیں آتا وہ جان ایلیا سے انسپائر ہو رہے ہیں. دیکھیے، ابھی پچھلے دنوں تو ابھی بھی چل رہا ہے یہ معاملہ، اور گورو کمار بھائی نے اس پہ کئی ساری ویڈیوز بنائی. وہ کوئی بھی آ رہا ہے، وہ جان صاحب نے فرمایا ہے کہ میں جب مرنے لگوں تو میری قبر پہ آ جانا، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں جو ہے جان ایلیا صاحب کا نام لگا کر کے جو ہے، اور وائرل ہو رہے ہیں، ملینز میں ویوز بٹور رہے ہیں. تو یہ جان ایلیا صاحب کے ساتھ ناانصافی. اور یہ بھی کہہ دینا کہ جان ایلیا صاحب اوور ریٹڈ ہیں، یہ بھی غلط ہے. آپ ان کی نثر اٹھا کر کے دیکھیں، کیا بلا کا کام انہوں نے کیا ہے. بالکل. ان کی نظمیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کام وہ کر کے گئے ہیں. آپ اگر ان کی غزلیں سن کر کے، وہ بھی صرف مشاعروں کی غزلیں سن کر کے، یہ کہتے ہیں ایسا ہو رہا ہے کہ جو جان ایلیا کے اصلی شعر ہیں ان کو کوئی جانتا ہی نہیں، بلکہ جو فالتو کے شعر جو خود بنا رہے ہیں یوا. بالکل. صرف یواؤں کو ہی نہیں کہوں گی، ہم ہر چیز میں یواؤں کو گھسیٹ دیں، یہ چیز بھی غلط ہے. جو فالتو کے لوگ خود ہی شعر بنا دیتے ہیں، اس میں جان ایلیا کا نام لگا دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جان ایلیا سے انسپائر ہو گئے ہیں، لیکن وہ جان ایلیا کے شعر ہے ہی نہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب جیسے یہ تو شعر ہی نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں میں راقی مختار صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، انہوں نے یہ بات بول دی. میں انتظار کر رہا تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں اس پہ بات کروں. یہ خلیل الرحمن قمر صاحب ہیں پاکستان کے، تو انہوں نے یہ شعر کوٹ کیا تھا کہ انہوں نے یہ شعر جان ایلیا کے نام سے منسوب کیا تھا کہ یہ تو بس سر ہی مانگتی ہے میاں، عشق پر کربلا کا سایہ ہے. یہ جان ایلیا کا شعر ہی نہیں ہے. ایک شعر تو جان ایلیا، اور ایک شعر یہ بھی ہے، یہ تو شعر بھی نہیں ہے، تو مصرے بھی نہیں ہے کہ کیا کہا عشق کر بیٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو شعر بھی نہیں ہے. تو ایسا کیوں کر رہے ہیں مطلب لوگ؟ جان ایلیا کا نام جوڑ دیتے ہیں ہر اس کے پیچھے ایک جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جان ایلیا صاحب، جو ینگ جنریشن ہے، وہ جان ایلیا صاحب سے اس وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی جب انہوں نے ان کی سہل ممتنع کا کام دیکھا. ان کی چھوٹی بہر کی غزلیں انہوں نے جب سنی، مشاعروں کی خاص کر کے، جو آسان غزلیں ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ بہت آسان لفظیات کا استعمال کر کے بہت بڑی بڑی بات جان صاحب کہہ کے گئے ہیں، تو وہ اس شاعری سے اپنے آپ کو آج کے دور میں کنیکٹ کر لے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے جان ایلیا صاحب کو بے انتہا محبت ملی. تو اس وجہ سے لوگوں نے ان کو مطلب بہت زیادہ ان سے متاثر ہوئے. بہت ساری مطلب ان کی کلپس، پرانی کلپس مشاعروں کی نکال کر کے جو ہے پوسٹ کرنے لگے. تو یہ بات باقی لوگوں کو ناگوار گزری.
تو اس وجہ سے بھی جو ہے جان ایلیا صاحب کو اوور ریٹڈ کہا جاتا ہے، لیکن خیر ایسا ہے نہیں. جان ایلیا بہت بڑے نام، بہت عظیم شاعر تھے. آپ لکھنؤ سے ہیں، لکھنؤ کو آپ اپنی شاعری کی زبان میں کس طریقے سے پیش کریں گے؟ میرا ہی شعر ہے کہ اوڑھ کر اس کی ہاؤ ہو آئے، شرط محفل ہے باوضو آئے، جس کو لہجے میں چاہیے ہو ادب، میری مانے وہ لکھنؤ آئے. تو لکھنؤ عشق ہے، لکھنؤ عشق ہے. میں نے پچھلے دن ریل بھی بنائی تو اس میں نے کہا کہ لکھنؤ خدا کی قسم عشق ہے، لکھنؤ مذاق تھوڑی ہے. جہاں انیس آئے، جہاں حیدر علی آتش آئے، جہاں مرزا سلامت علی دبیر آئے، جہاں غالب اپنے کلکتہ کے سفر پہ نکلے تو 6 مہینے صرف لکھنؤ میں رہ کے چلے گئے تھے. تو لکھنؤ جو ہے عشق ہے، اور آنے والے وقت میں بھی بہت سارے ایسے حسین چہرے ہیں جس کو لکھنؤ اپنا بنا لے گا. تو یہ لکھنؤ کی خاصیت ہے کہ جو بھی لکھنؤ جاتا ہے وہ لکھنؤ، اس میں تھوڑا سا لکھنؤ کا ایک حصہ رہ جاتا ہے زندگی میں. بالکل. تو لکھنؤ سے کبھی بھی کنارہ نہیں کیا جا سکتا، اور سب سے زیادہ سکون بھی اپنے ہی شہر میں آتا ہے. بالکل. تو ایک سوال ہے جو کہ کافی زیادہ اس پہ کنٹروورسی رہتی ہے جی، کہ جو نہاری ہے وہ دلی کے ہے یا پھر لکھنؤ کی ہے؟ نہاری یہ لکھنؤ کی بہت فیمس ڈش ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ میں نے، دلی والے کہتے ہیں کہ دلی کی ڈش ہے. اس میں کنٹروورسی ہے. میں نے جہاں تک سنا ہے اور کہیں کہیں پڑھا بھی ہے. دیکھیے آپ، میں آپ کو بتاؤں، نہاری کے ساتھ ایک چیز ملتی ہے کلچا، جو خمیری روٹی کی طرح ہوتی ہے وہ کلچا. تو وہ نہاری جو ہے، ہم لکھنؤ والے مانتے ہیں کہ وہ نہاری صرف کلچے کے ساتھ اچھی لگتی ہے. آپ پورے دلی میں تلاش کر لیجئے، کہیں بھی آپ کو کلچا دلی نہیں میں ملے گا. نان کے ساتھ نہاری ملتی ہے تو وہ اس کا ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا. جو کلچے کے ساتھ ٹیسٹ آئے گا وہ کہیں نہیں آئے گا. لوگ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، لوگ لکھنؤ جاتے ہیں، باہر سے آتے ہیں لوگ لکھنؤ، تو ان کی زبان پہ سب سے پہلے یہی آتا ہے کہ بھائی مبین کھانے چلو، رحیم کھانے چلو، نہاری کھانی. تو یہ بہت عجیب ہے کہ نہاری کے ساتھ کلچا صرف لکھنؤ میں مل رہا ہے، ابھی کہیں اور نہیں. حیدرآباد میں بھی بہت اچھا ذائقہ ہے، دلی میں بھی ہے، لیکن دلی میں جامع مسجد جیسی جگہ پر اور نظام الدین جیسی جگہ پر بھی ابھی بھی کلچا نہیں آیا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ کلچے کے بنا نہاری ادھوری ہے. تو اس کو، نہاری کو پورا لکھنؤ کرتی، تو اس حساب سے نہاری لکھنؤ کی ہوئی. ٹھیک ہے، تو ہم مان لیتے ہیں آج کہ نہاری لکھنؤ کی، لیکن ہماری آڈینس بتائے گی کمنٹ باکس میں کہ لکھنؤ کی ہے یا پھر دلی کی ہے نہاری. چلیے اب ہم آپ سے کچھ ریپڈ فائر کے کوشچنس پوچھ لیتے ہیں. جی بالکل. تو اس میں آپ کو ایک شعر کا ایک مصرع کہوں گی، آپ کو اس کا جواب میں پورا مصرع کہنا ہے. دیکھتے ہیں آپ اس میں پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں. پورا شعر کرنا ہے آپ کو. یہ بھی پھنسانے والا سوال ہے، کہیں دقت نہ ہو. چلیں آج میموری کا اندازہ ہو جائے گا. بالکل. مجھے لگتا ہے کہ ہماری آڈینس کے لیے یہ شعر بالکل نئے ہوں گے، کیونکہ کچھ شعر ہیں جو کہ سنتے ہی رہتے ہیں آئے دن، لیکن ہم یہ بالکل نئے شعر لے کر آئے ہیں. مطلب آپ نے ایک دم الگ سے. بالکل، لیکن آپ شاعر ہیں. چلیں دیکھتا ہوں آج. بالکل. بسم اللہ. تو پہلا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے، آڈینس کو بھی بول رہی ہوں اور میں آپ کے سامنے پہلا شعر دے رہی ہوں. اب منزل تعبیر میں ہے عشق بلاخیز، یعنی اسے پانے سے بھی راحت نہ ملے گی. پیرزادہ قاسم صاحب. بالکل. مجھے نہیں لگا تھا کہ آپ اس کا جواب دے پائیں گے، کیونکہ میں الگ سے ڈھونڈ کے لائی تھی. کیا بلا کی غزل ہے، یعنی اسے پانے سے بھی راحت نہ ملے گی. اور اس میں ایک شعر ہے کہ اب منزل تعبیر میں ہے عشق بلا خیز، یعنی اسے پانے سے بھی راحت نہ ملے گی. لمحوں کے تعاقب میں گزر جائیں گی صدیاں، یوں وقت تو مل جائے گا مہلت نہ ملے گی. مہلت نہ ملے گی. اگلا شعر، وہ میرا بھی نہیں تو کیا ہوا، مجھے اس کی وہ میرا نہیں بھی تو کیا ہوا، مجھے اس کی خوشیاں عزیز ہیں. اسے پہلی بیٹی عطا ہوئی، میرا گھر کھلونوں سے بھر گیا. بالکل. حافظ. وہ بات جو ابھی ابھی میں نے سنی، وہ بات جو ابھی ابھی میں نے نہیں سنی، وہ بات ہو سکے تو دوبارہ نہ کیجیے. جواد شیخ صاحب. دھبوں کے باوجود بڑھے پگڑیوں کے دام، ہے آنچل کا بھاؤ بڑھ گیا بس ایک داغ سے. کیا بلا کا شعر ہے، کتنی سچائی ہے اس شعر میں. آنچل کا بھاؤ بڑھ گیا، آنچل کا بھاؤ گر گیا بس ایک داغ سے. دھبوں کے باوجود بڑھے پگڑیوں کے دام، آنچل کا بھاؤ گر گیا بس ایک داغ سے. اور اس میں ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، وہ شعر میں آپ کو سناتا چلوں. بالکل. آنچل کا بھاؤ گر گیا بس ایک داغ سے، کوئی گرم جوش دل اسے لے کر چلا گیا، کوئی گرم جوش دل اسے لے کر چلا گیا، ہم کام لیتے رہ گئے ٹھنڈے دماغ سے. واہ، ہم کام لیتے رہ گئے ٹھنڈے دماغ سے. احمد عبداللہ صاحب. بالکل. اول تو ضروری ہے محبت، لیکن
عزت نفس کا نقصان بہت ہوتا ہے. بالکل صحیح جواب. زخم کھانے کے لیے, خوشیاں منانے کے لیے سچ کہوں ایک ہی انسان بہت ہوتا ہے. بہت یہ خوب بہت خوب. تجدید قیصر صاحبہ. اپنی گردن جھکا کے بات کرو. ہاں, تم نکالے گئے ہو جنت سے, تم نکالے گئے ہو جنت, اپنی گردن جھکا کے بات کرو, تم نکالے گئے ہو جنت سے. بالکل صحیح. ہر ایک ندیم بابا صاحب. بالکل. ہر ایک بھرتے زخم میں دوبارہ خون آ گیا. ہر ایک بھرتے زخم میں دوبارہ خون آ گیا. تمہاری یاد آ گئی مجھے سکون آ گیا. بالکل. عبداللہ بھائی. خود کو سستا بیچ کر وہ عمر بھر زندہ رہا. ہاں, ہم شریف النفس تھے, نایاب ہو کر مر گئے. عزم بالکل. شاکری صاحب. آپ سارے شعر ٹھیک بولتے جا رہے ہیں. میں سوچ رہی تھی آپ کو پھنسا لوں گی آج شاعری میں. جہاں سے جینا لگے تم وہیں بچھڑ جانا. مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا. منور رانا صاحب. ایک ملاقات کا جادو کی اترتا ہی نہیں. ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں. ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں. یہ میں بھول رہا ہوں. پھنس گئے آپ سنا دیں. تیری خوشبو میری چادر تیری سے خوشبو نہیں میری جاتی چادر ہے. سے نہیں جاتی. ہاں, چلیے میں لیکن آپ نے 9 شعر بالکل صحیح کہے ہیں. ایک نمبر بندہ کہیں کمایا نہ کہیں آپ تو کا. چوک جاتا ہی ہے. ایک نمبر Perfect کوئی نہیں کمایا ہو ہے. سکتا. اچھا لیکن غالب میں کی نے بھی اس سے مشکل شعر پہ جواب دیا. بالکل. دیکھیے غالب کی بھی بہت سی کنٹروورسی رہتی ہے. ایک شعر ہے جس میں کافی زیادہ کنٹروورسی, اور کئی لوگوں نے جیسے بڑے بڑے شاعروں نے جواب دیے ہیں. ایک شعر تھا کہ غالب شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر. غالب شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر, یا ایسی جگہ بتا جہاں خدا نہ ہو. یہ غالب کا شعر نہیں ہے. غالب کا شعر نہیں ہے یہ. نہیں, غالب کا شعر نہیں ہے. اچھا, یہ کسی اور کا شعر ہے, اور اس کو غالب کے نام سے جو ہے چلایا گیا بہت زیادہ. اور اس پر علامہ اقبال صاحب کا بھی جوابی شعر, اور بہت سارے شاعروں نے جو ہے شاعروں کا نام لگا کر کے جو ہے اس میں. تو کیا کیا جواب دیے گئے تھے؟ یہ سارے جواب غلط ہے پھر. یہ سب یہ غلط ہے. مطلب یہ شعر تو غلط ہے بالکل ہی. جواب مجھے نہیں یاد, لیکن کئی سارے اس میں جواب تھے. لیکن یہ شعر غالب کا نہیں. جب شروعات ہی غالب کی نہیں ہے تو غالب کیسے یہ شعر کہہ سکتا ہے؟ اچھا, یہ کافی زیادہ کنٹروورسی میں رہا ہے یہ شعر, کہ غالب نے اس شعر کو کہا, پھر اس پر اقبال نے جواب دیا, پھر اس پر فراز نے بھی جواب دیا, اور بہت سارے شاعروں نے جواب دیا. تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر ہے ہی نہیں. آپ غالب کا شعر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہمارا جو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا اس میں میں آپ کے سامنے کچھ شاعروں کے نام لوں گی, آپ کو اپنے فیوریٹ شاعر کو چوز کرنا ہے. یہ بھی پھنسانے والا کام ہے. چلیے ٹھیک ہے, کوئی نہیں. تو وسیم بریلوی یا پھر منور رانا؟ ارے بھائی, دونوں ہی میرے بہت عزیز ہیں, لیکن آپ نے منور رانا صاحب کو رکھ دیا. وسیم صاحب کی میں بے انتہا عزت کرتا ہوں, بہت بہت عزیز ہیں میرے لیے. وہ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں, لیکن میں معذرت کے ساتھ بہت مجبوری میں منور رانا صاحب کو جو ہے چنوں گا یہاں پر. بالکل. منور رانا یا راحت اندوری؟ میں دونوں کو لے کے چلوں گا. اب اس میں نہیں کر, ایک چوز کرنا ہے. ایک نہیں کر پاؤں گا میں. آپ یا تو دونوں نام ہٹا دیجئے یا دونوں لے کے چلیے. نہیں ایک چوز کرنا ہے. منور رانا یا پھر راحت اندوری؟ راحت صاحب بھی میرے بہت عزیز ہیں. میں نے آپ کو ابھی بتایا نا تھوڑی دیر پہلے, راحت صاحب اور منور رانا صاحب میرے لیے کتنے. ٹھیک ہے, تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جی. احمد فراز یا پھر منیر نیازی؟ احمد فراز. منیر نیازی صاحب بھی اچھے شاعر تھے. ٹھیک ہے. احمد فراز یا پھر پروین شاکر؟ پھر آپ نے جو ہے لا کر ایسے موڑ پہ کھڑا کر دیا. اب مت بولیے گا دونوں چننا ہے. نہیں, دونوں تو نہیں چن سکتے اس میں. دیکھیے, احمد فراز, پروین شاکر. تو احمد فراز یا پھر انجم رہبر؟ احمد فراز اوبیسلی. انجم رہبر بھی بہت لاجواب شاعر. احمد فراز یا پھر کشور ناہید؟ احمد فراز. احمد فراز یا پھر بشیر بدر؟ بشیر بدر صاحب بھی بہت کمال کے شاعر تھے, لیکن احمد فراز عظیم شاعر ہیں, اور وہ ان کو مطلب پڑھا جاتا ہے بہت شوق سے, اور بہت عظیم شاعر تھے وہ. تو احمد فراز یا پھر جان ایلیا؟ چلے جان صاحب کو چن لیتے ہیں, ویسے دونوں لوگ بہت خاص. جان صاحب یا پھر میر انیس؟ میں میر انیس صاحب کو اس وجہ سے نہیں چنوں گا کیونکہ میں نے جان صاحب کے جو ہے نثر پڑھی اور ان کی نظمیں پڑھی, تو اس چیز سے میں بہت متاثر ہوا. میں لغت لے کر کے بیٹھتا ہوں جان صاحب کو پڑھنے کے لیے. تو میر انیس صاحب کو ان کے مقابلے میں نے اتنا نہیں پڑھا جتنا میں نے جان صاحب کو پڑھا ہے. تو ٹھیک ہے, جان صاحب کو لے. جان صاحب یا پھر میر تقی میر؟ میر تقی میر اوبیسلی.
میر تقی میر یا پھر اکبر الہ آبادی؟ میر تقی میر. میر تقی میر یا پھر علامہ اقبال؟ اقبال, علامہ اقبال صاحب. علامہ اقبال یا پھر مرزا غالب؟ غالب. اب غالب پر آ کر تو سب کچھ رک ہی جاتا ہے پھر. تیشے بغیر مر نہ سکا کو ہو کر نسد, سرگشتی ہے ہمارے رسوم و قیود تھا. اب ہم نیکسٹ راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں. جی. اب میں کچھ شاعروں کے آپ کو ٹائٹلز دوں گی. بالکل. آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس شاعر کے ساتھ میں ٹائٹل استعمال ہوا. ٹھیک ہے. پہلا ٹائٹل ہے شاعر انقلاب. جوش ملی آبادی صاحب کو. ٹھیک ہے. خدائے سخن. میر تقی میر اوبیسلی. مصور غم. مصور غم میر صاحب کو بھی کہا جاتا ہے. میر صاحب, میر کی شاعری میں حسرت بہت ملے گی, اور میر نے درد کو جو ہے ڈیفائن کیا بہت بہت عجیب طریقے سے, عجیب کیفیت کے ساتھ. جو درد غالب کی شاعری میں نہیں ملے گا, وہ درد آپ کو میر تقی میر کی شاعری میں مل جائے گا. تو مصور غم میر تقی میر صاحب کو بھی کہہ سکتے ہیں, فیض احمد فیض صاحب کو بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن فیض صاحب نے ہر درد کو مطلب رومانٹیسائز کرنے کی کوشش کی. وہ بازار میں گرفتار ہو کر کے پولیس والے ان کو تانگے میں بٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں, اور وہ تانگے پہ بیٹھے بیٹھے نظم کہتے ہیں کہ آج بازار میں پا بجولا چلو, مست رقصہ چلو, دست ہفتہ چلو. تو ان کے پاس ایک یہ ہنر تھا کہ وہ ہر درد کو رومانٹیسائز کر دیتے تھے. تو یہ دو نام مصور غم کے لیے. ٹھیک ہے. شاعر مشرق. علامہ اقبال صاحب. گل و بلبل. گل و بلبل کی بات آئے گی تو پروین شاکر صاحبہ کا نام لیا جائے گا. آج کے دور میں بھی بہت ہیں. آج کے دور میں انجم رہبر صاحبہ ہیں, شبینہ ادیب صاحبہ ہیں. شبینہ ادیب صاحبہ ہندوستان کی ایک ایسی شاعرہ ہیں کہ جو ایک لمبے عرصے سے, مطلب ایک ٹائم پیریڈ سے وہ مشاعروں میں بنی ہوئی ہے, اور یہ ان کی صرف اور صرف ان کی شاعری اور ان کے پڑھنے کا انداز, ان کا ترنم, ان کی شخصیت اس طرح کی ہے کہ وہ آج بھی شاعری اردو شاعری میں اور مشاعروں میں اپنی جگہ بنائے ہوئے. انہوں نے اساتذہ کی جوتیوں میں بیٹھ کر کے اپنی, وہ خود یہ بات کہتی ہیں کہ میں نے اساتذہ کی جوتیوں میں بیٹھ کر کے اپنی جگہ بنائی, تب آج چل کر کے میں یہاں تک پہنچی ہوں. تو وہ ایک ایسی شاعرہ ہیں جن سے ہر شاعرہ کو, آج کے دور کی ہر شاعرہ کو سیکھنا چاہیے کہ لفظ پر, ہر لفظ کی ادائیگی کیسے ہونی ہے, مائک پر شعر کیسے کہنے ہیں, مشاعروں میں سلیقہ کیا ہوتا ہے, کس طرح سے ادب کو پوری طریقے سے نبھانا ہے, شاعری کس طرح سے کرنی ہے. یہ اس کو صرف اور صرف شبینہ ادیب جیسی عظیم شاعرہ سے ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں. بالکل. ترجمان الحق. ترجمان الحق بیسیکلی یہ ٹائٹل کسی کو دیا نہیں گیا ہے, لیکن کہہ سکتے ہیں. آپ کس کو دینا چاہیں گے؟ میں ترجمان الحق کی بات کر لیں تو علامہ اقبال صاحب کا ہی نام آئے گا. انہوں نے ہی جو ہے اس میں بہت اچھا کام کیا. اوکے. ہندوستانی شیکسپیئر. نذیر اکبر آبادی صاحب. آبرو غزل. آبرو غزل میں ایک شاعر کا نام لیتے ہیں, لیکن میں مانتا ہوں کہ ہاں وہ شاعر فراق گورکھپوری صاحب کو آبرو غزل کہا جاتا ہے, غزل کی آبرو کہا جاتا ہے, جو کہ ایسی بات سچ ہے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ فراق صاحب نے غزل کو ایک نیا رخ دیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ خمار بارہ بنکوئی صاحب نے بھی بہت اچھا کام کیا. تو یہ دو لوگ جو ہے آبرو غزل کہلائے جا سکتے ہیں. بالکل. اب ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے انت کی طرف ہیں. جی. تو کوئی ایسی غزل, کوئی ایسی نظم جس کو آپ ہماری آڈینس کو سنانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک غزل اپنے دوستوں کو سنا دیتا ہوں. ایک شعر پہلے یہ سن لیں کہ اگرچہ آنکھ میری نم نہیں ہے, اگرچہ آنکھ میری نم نہیں ہے, مجھے رسوائیوں کا غم نہیں ہے, مجھے رسوائیوں کا غم نہیں ہے. یہ دریا پیاس سے بے حال ہے پر, یہ دریا پیاس سے بے حال ہے پر, ابھی برسات کا موسم نہیں ہے. بڑھیا. ابھی برسات کا موسم نہیں ہے. برسات میں ہی آپ لکھتے بھی ہیں. جی, ابھی برسات کا موسم نہیں ہے. میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں کہ نام لینا سر بازار تماشا کرنا, آپ کا کام ہے صاحب ہمیں رسوا کرنا, آپ کا کام ہے صاحب ہمیں رسوا کرنا. ایک دیوار سے ہر بار لڑانا سر کو,
ایک دیوار سے ہر بار لڑانا سر کو، ایک ہی شخص کی ہر بار تمنا کرنا، ایک ہی شخص کی ایک ہی شخص کی ہر بار تمنا کرنا، ہاں یہی کھیل بہت جلد رلائے گا تمہیں، ہاں یہی کھیل بہت جلد رلائے گا تمہیں، کبھی چہرے کو دکھانا کبھی پردہ کرنا، کبھی چہرے کو دکھانا کبھی پردہ کرنا، اس نے چاہا کہ کسی اور سے میں عشق کروں، اس نے چاہا کہ کسی اور سے میں عشق کروں، میں نے چاہا ہی نہیں عشق دوبارہ کرنا، واہ میں نے چاہا نام لینا سر بازار تماشا کرنا، آپ کا کام ہے صاحب ہمیں رسوا کرنا۔ بہت خوب اقبال، آپ سے بات کر کے مجھے سچ میں بہت اچھا لگا۔ بہت شکریہ اب سب سے آخر میں سب سے آخری ٹاسک میں آپ کو دے رہی ہوں۔ جی آپ کو ابھی ہمارے اسٹوڈیو سے جی اپنے انسٹاگرام پر لائیو جانا ہے، اپنی آڈینس سے روبرو ہونا ہے اور ان کو کوئی سی ان کے کہنے کے اکارڈنگ غزل یا نظم سنانی، کچھ بھی سنا سکتے ہیں آپ، جو آپ کو بات کرنی ہے کیجیے ہمارے اسٹوڈیو سے، مجھے بھی ملوائیے اپنی آڈینس سے۔ بالکل بالکل، میں لائیو آ جاتا ہوں، آپ بات کر لینا۔ بالکل بالکل۔ بہت، میں آپ کو بتاؤں، میں بہت کم جو ہے لائیو آیا کرتا ہوں، اچھا، لیکن آج پتہ نہیں کتنے دن بعد میں لائیو آ رہا ہوں آج۔ اقبال کے پاس دو فون ہیں، ارے تین فون ہیں۔ تین، اصل میں کام ہی ایسا ہے کہ رکھنا پڑتا ہے، ورنہ غریب لوگ ہم لوگ۔ ہم کو بھی آپ کے جیسا غریب ہونا ہے، تین فون رکھنے ہم کو بھی۔ ارے بالکل لے لیں، آپ سے بڑھ کے نہیں۔ ابھی لوگ جڑنا شروع ہوں گے۔ آداب دوستوں، آداب آداب آداب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ابھی فی الحال ہم نے ایک پوڈ کاسٹ شوٹ کیا ہے، دلی میں اس وقت میں موجود ہوں۔ کیسے ہیں بھائی، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے بھائی، آپ بتائیں۔ دوستو، یہ ہماری بہت عزیز دوست منکا شریفی صاحبہ ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہی ہوں گے، اور یہاں پر ہمارے ساتھ اقبال موجود ہے، جلدی ہی پوڈ کاسٹ آنے والا ہے ان کا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کی محبت ملے گی ہم کو۔ وعلیکم السلام گائز۔ آپ ہی پوچھ لیں کون سی غزل سننا چاہیں۔ ہم نے ان کو ایک ٹاسک دیا ہے، ہم نے اقبال کو ایک ٹاسک دیا ہے کہ اقبال کو کوئی غزل کہنی ہے، کوئی غزل کہنی ہے، یا پھر کوئی نظم، یا پھر کوئی بھی شاعری یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ کی کون سی فیوریٹ ہے وہ جلدی سے بتائیے لکھ کر۔ اقبال کہیں گے یہیں سے، لائیو کہنا ہے ان کو۔ ہیلو بول رہے ہیں۔ تو عزت کی بات ہے، جلدی بتائیے۔ دنیا والوں نے اپنی نفرت کو کچھ اس طرح انجام دیا۔ میرا شعر ہی نہیں ہے، وہ ایسے ہی کرتے ہیں دوست لوگ بھائی، وہ دوست ہیں وہ سب، اسی لیے تو میں لائیو نہیں آتا ہوں جلدی۔ سلام کر رہے ہیں سب۔ کتنے لوگ ایڈ ہو گئے بھائی وہ صاحبہ والی سنائیے۔ ہاں، تھینک یو گائز، آپ نے ہمارا لوگ add ٹاسک ہوئے تھے؟ پورا کر دیا، ہم بہت آپ کے آبھاری ہیں۔ آپ کتنے نے لوگ بتا join دیا ہوئے تھے؟ صاحبہ والی، کس نے بتایا ہے صاحبہ والی؟ نام لے لیجیے۔ نام مجھے نہیں پتا، بٹ میں نے یہ سنا ہے۔ بہت شکریہ جون دوستوں۔ ایلیا کا نام لے رہے ہیں، جون ایلیا کا نام لے رہے ہیں، لیکن صاحبہ کا نام ہم نے پہلے پڑھا ہے، تو صاحبہ والی سنائیے۔ بالکل بالکل، میں سنا اپنی دیتا ہوں۔ آڈینس کو سنائیے لائیو۔ صاحبہ والی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ غزل مجھے بھی بہت پسند ہے، وہ تو میں نے بس کوشش کی تھی، ہو گئی تھی۔ زندان بے بسی کے نگہبان صاحبہ، زندان بے بسی کے نگہبان صاحبہ، کرتے رہیں گے چاک گریبان صاحبہ، واہ، کرتے رہیں گے چاک گریبان صاحبہ، اور ہم سے ہے اب بھی آپ کی منسوب داستاں، ہم سے ہے اب بھی آپ کی منسوب داستاں، ہم سے ہے اب بھی آپ کی پہچان صاحبہ، واہ، ہم سے ہے اب بھی آپ کی پہچان صاحبہ، اور
یک طرفہ الفتوں کا خسارہ بچائیں گے، یک طرفہ الفتوں کا خسارہ بچائیں گے، رکھ لیں گے ہم کتاب کا عنوان صاحبہ، رکھ لیں گے ہم کتاب کا عنوان صاحبہ، اور پریمی مزاج جسم کی سب چھاؤں لے گیا، پریمی مزاج جسم کی سب چھاؤں لے گیا، مطلب پرست ہوتا ہے انسان صاحبہ، واہ، مطلب پرست ہوتا ہے انسان صاحبہ، مغرور وہ بھی حسن کے جلووں میں تھی بہت، مغرور وہ بھی حسن کے جلووں میں تھی بہت، کہتے تھے ہم بھی جان میری جان صاحبہ، کہتے تھے ہم بھی جان میری جان صاحبہ۔ اور آخری شعر ہے کہ وحشت کی رسیوں میں بندھا رہ گیا بدن، وحشت کی رسیوں میں بندھا رہ گیا بدن، آیا نہ تیری یاد کا طوفان صاحبہ، واہ، زندان بے بسی کے نگہبان نگہبان صاحبہ، صاحبہ، کرتے رہیں گے چاک گریبان صاحب۔ نگہبان صاحبہ۔ بہت شکریہ دوستوں، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سب سے بہت جلد، اور پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیے گا اور ایسے ہی محبتوں سے نوازتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خوب خیال رکھیں دوستوں، خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ اقبال، آپ ہمارے شکریہ ساتھ آپ جڑے، کا کہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی شیڈول میں سے اتنا وقت دیا۔ تھینک یو سو مچ۔